بزرگ پڑھا کرتے تھے حسین کی غربت کی کتاب کا دیباچہ مسلم ابن عقیل، پہلے شہید ہے نا یہ، ویسے دیباچہ ہی مسلم ابن عقیل۔ اور تاریخ کہتی ہے جس وقت میرے مولا حسین نے مکے سے روانہ کیا اپنے سفیر کو کوفہ کی جانب، وہ کوفی، وہ دھوکے باز لوگ جو کسی دور میں کسی کے نہ رہ سکے، جن کی نسلیں علی علیہ السلام کی دشمن تھی، جن کے بارے میں علی علیہ السلام کو یہاں تک کہنا پڑ گیا کہ کاش تم نے مجھے نہ دیکھا ہوتا اور میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا۔ کوئی لیڈر ایسی بات نہیں کرتا، یاد رکھنا، کرتا تب ہے جب وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا۔ کوفیوں نے، دھوکے بازوں نے خط لکھے، جناب مسلم کو امام حسین نے کعبہ سے روانہ کیا۔ مسلم وہ اہم محاذ ہے کوفہ، مسلم وہاں تجھے اپنا سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے حسین کعبے کے اس طرف تھے، مسلم نے حسین سے اجازت لی اور عباس کو یہاں سے تھاما اور عباس کا بازو تھام کے کعبے کی دوسری جانب لے گئے۔ پنجابی کا ایک سرائکی کا دوہڑا ہے، میں نے غالباً وہاں بھی پڑھا تھا، میں یہاں بھی تبرکاً پڑھ دیتا ہوں، کسی کا آنسو آ گیا تو چلو علی عباس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ کعبے کی دوسری جانب لے جا کر جناب مسلم نے غازی کے کان پہ منہ رکھ کے فرمایا تھا، غازی تنڈے نال ہے پور شریفاں دا، تیری جوانی پیر تنڈے نال ہے پور شریفاں دا، نا ڈین کو سفر کرامی، تنڈے غیرت مند کل فوجی ہن، ہر کہے کو صبر بیوامی، عباس ناموس دا غازی جتھا لفظ آوے سر دھڑ دی بازی لامی، توڑے اپنی بھین تھی قید ونجی، نا زینب قید کرا۔ او سید، او میں قربان ہوں، او میں قربان ہوں، او میں صدقے۔ شاہ صاحب اللہ سایہ سلامت رکھے، جو باہر بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب پرسے میں شریک ہو جائیں، سب مل کر امام حسین کی والدہ گرامی کو اپنے اپنے حصے کے عشق دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اولاد کے زخم بھر سکیں۔ یہ جملوں کا وزن کیجئے گا۔ اکیلا رہ گیا حسین کا سفیر، یہ دو چار میجر چیزیں سن لیں، ایک جملہ ہی مجھے شہادت کا کہنا ہے، تابوت برآمد کروانے میں کتنے اشارہ کرنا ہے، آ جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بات ایسی آپ کے ساتھ کرتا چلوں۔ 18,000 بندے نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ 18,000 کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے، اور کچھ ابن زیاد کے ڈر سے، اور ملعون ابن زیاد نے کچھ سونا لٹایا ہی ایسے کہ ایک دن 18,000 تھے، میری تصدیق کیجئے گا۔ 2 دن بعد جناب مسلم کے ساتھ گن کے نا بالکل مکمل کل 700 بچ گئے۔ کچھ وقت اور گزرا، ان 700 میں سے کچھ سونے کے لالچ میں چلے گئے، کچھ فوجوں کے ڈر سے چھپ گئے۔ بابا قصہ مختصر، 700 میں سے بھی بالآخر کاظم 30 بچ گئے۔ اب آدھی رات کا وقت، تمام کوفے کے دروازے بند، پورے کوفے میں کوئی چراغ نہیں جل رہا، حسین کے سفیر کو فوجیں ڈھونڈ رہی ہیں، کوئی امان دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ 30 بندوں کے ساتھ جناب مسلم کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی۔ صبح فجر کا وقت ہوا، گلیاں ٹٹولتے ٹٹولتے، جنہوں نے زیارات کی ہیں، جو مسجد کوفہ گئے ہیں، انہوں نے جناب مسلم کا مقام دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے میرے مولا عراق کی زواری نصیب فرمائیں، ہے نا وہ جگہ۔ تاریخ کہتی ہے بالکل اسی جگہ پر بیٹھ کر 30 لوگوں کو فجر کی نماز کی امامت کروائی، تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے پیچھے 30 لوگ تھے، 2 رکعت نماز مکمل کر کے مڑ کے دیکھا تو وہ 30 بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامعین، وہ 30 بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ کعبے کی جانب منہ پھر گیا اور رو کے فرمایا، مولا حسین یہ دھوکے باز لوگ ہیں، مولا یہاں تشریف نہ لائیے گا۔ قبلہ تاریخ کہتی ہے اپنے دونوں بچوں کو لے کر جناب مسلم قاضی شرح کے گھر پہنچ گئے۔ تسی گل دا وزن نہیں نہ کیتا، ایک لمحے واسطے سوچیں کہ تم صاحب اولادیں، پردیس تن رات آ گئی ہے، پورا شہر تیرے خلاف ہے، تیرے نال تیرے 2 چھوٹے پتر ہیں، ایک باری سوچی تو کیا کرے سے؟ قاضی شرح کے گھر جا کر جناب مسلم نے فرمایا یہ آخری بات ہے، اس کے بعد شہادت شروع کر دوں گا، قاضی میرے بچوں کو امان دے دے۔ قاضی شرح قاضی تھا کوفے کا، مولا علی کے وقت میں علی بادشاہ کا کار خاص رہ چکا تھا، اور پھر سونے کے لالچ میں آ کر اسی ملعون نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا امام حسین کے قتل کا۔ خدا اس پہ لعنت فرمائے، خدا کا رسول اس پہ لعنت فرمائے، جس نے انعام کی لالچ میں حسین نے بے کس پناہ کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔
اس کے گھر جا کے فرمایا قاضی علی کے احسان یاد کر، یہ اسی علی کے نواسے ہیں۔ ظالم کہتا ہے مسلم میں تیرے بچوں کو امان نہیں دے سکتا، ہر بندے سے میری بات نہیں، مسائب عسکری بالکل شروع کرنے لگا ہے جوان کو، ہر اس شخص کو معذرت کے ساتھ زوار قبر حسین، ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں، منت سمجھو یا حکم، جس بندے کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو وہ ہائے نہ کرے اور جناب مسلم کو دکھی کر دے یا لاہور کی ملکہ کو دکھی کر دے، استقبالن ہائے ضرور کرنا کیونکہ جملہ قیامت آمیز ہے۔ اس تو اتے ہون صاحب اولاد ہو، ذرا مندہ سو میرا بھیرا حاجی بابا جی، اس تو اتے کوئی غربت ہو سی کہ قاضی شرائع کے سامنے ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں میری صرف اتنی منت ہے، اگر میرے دونوں بچوں کو امان نہیں دے سکتا تو مضبوطی سے ان کی کلائیاں پکڑ کے کھڑا ہو جاؤ، جیسے ہی میں تیری گلی کا موڑ مڑوں ان کے ہاتھ چھوڑ دینا۔ پتہ نہیں کون سمجھے کون، ارے میں موڑ مڑوں میرے بچوں کی کلائیاں، بابا رضا شاہ پتہ نہیں کس نے سمجھا یار، جیسے ہی میں موڑ مڑوں میرے بچوں تکی پیر، میں نوکر ہوں، میں نوکر بابا فلوی سے سید زین صاحب سکلین پیر، میرے بچوں کی کلائیاں چھوڑ دیں، پھر یہ جانے ان کی ماں کی دعا جانے، ان کی بہنوں کی عید جانے۔ اکیلا رہ گیا حسین کا سفیر بھرے کوفے میں، دیکھنا میری طرف 2 سے 2.5 منٹ کے بعد تابوت برآمد ہو جائے گا۔ ہر دروازہ خوف سے بند تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، توجہ توجہ، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازے کھلے تھے، محاٹ دہلیز پہ ایک ضعیفہ بیٹھی تھی، ضعیفہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں نہ جینے کی تمنا ہوتی ہے نہ موت کا ڈر، اتنی بوڑھی تھی کہ موت کے خوف سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ اس نے اچانک آنکھیں کھولیں، یہاں بھی ویرانہ، گھر کے اس طرف بھی پوری گلی میں ویرانہ۔ اس نے اچانک اپنے گھر کے سامنے دیکھا تو سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر کوئی پردیسی گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھا ہے۔ چلتی چلتی پاس آئی، پاس آ کے کہتی ہے تو کون ہے؟ جناب مسلم نے فرمایا جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے پانی چاہیے۔ ہاتھ کا اشارہ کیا، پانی لینے گئی اور واپس، جناب مسلم نے پانی تناول کر کے پیالہ واپس کیا، پیالہ واپس، شاءاللہ میں پڑھ لوں، پیالہ واپس کر کے میری مخدومہ مجھے ہمت دے، فرماتے ہیں اب سوال کر۔ اس نے کہا جوان تو کون؟ زیدی صاحب فرماتے تھے رات کے پچھلے پہر کی خاموشی کا ڈر کبھی اس سے پوچھی۔ میں نے ایک آواز آتی رہے گی، علامہ اظہر حسن، آواز آئے اور ہائے آ جائے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے رات کے پچھلے پہر کی خاموشی کا ڈر کبھی اس سے پوچھنا بھرے شہر میں جس کا گھر کوئی نہ ہو۔ اور سفیر تو کون ہے؟ تو جانتی نہیں ہر دروازہ خوف سے بند ہے، فوجیں حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہی ہیں، خدا کا واسطہ جملہ سمجھنا، جملہ، فوجیں حسین کے سفیر کو ڈھونڈ، فرماتے ہیں ضعیفہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ سننا سننا سننا، میری آواز آتی رہے گی، مل کے روئیں گے لیکن جملہ سن کے رونا، پہلے جملہ سننا۔ ضعیفہ جسے فوجیں ڈھونڈ رہی ہیں وہ میں ہوں، سننا۔ ارے تو مسلم ہے؟ میں مسلم ہوں۔ قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے فاطمہ زہرا سے مجھ مومنہ کی شکایت نہ کرے۔ ماتم ماتم، ہر بندہ ماتم کرے، کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو ماتم کے لیے بلند رہو۔ انشاءاللہ میری آواز آتی رہے گی، جہاں تک آئے وہ گریے میں شامل رہیے گا۔ میں کوشش کروں گا جتنی ہمت ہے میں جلدی سے جلدی تابوت برآمد کروا سکوں، میرے مولا کرم فرمائیں گے۔ اپنے گھر لے آئی، 2 دن حسین کے سفیر نے قیام کیا، دوسری صبح مخبری کی وجہ سے دروازے پہ فوجیں آ گئیں، جناب مسلم نے جنگی لباس زیب تن کیا، جنگی لباس زیب تن کر کے باہر جانے لگے۔ ان جملہ دا پیا جملہ حسین دا واسطہ انج کرلا کے رومی
اللہ کرے میں سمجھا سکا، اللہ کرے۔ باہر جانے لگے، ضعیفہ سامنے آ کے کہتی ہے میں معافی مانگتی ہوں، تو باہر جا کر شہید ہو گیا تو میں حسین کی ماں کو قیامت میں کیا چہرہ دکھاؤں گی؟ جتنی دیر میری زندگی ہے گھر سے باہر نہ جا۔ ضعیفہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں تو مومنہ ہے، میرا دشمن کمینہ ہے، اگر میں باہر نہ گیا تو کوئی اندر آ جائے گا، اور اگر کوئی اندر نامحرم آ گیا میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا۔ او بادشاہ مسلم، ہم شیعہ سوال کرتے ہیں آج مومنہ کے ہاں اتنی غیرت کہ کوئی غیر محرم گھر آئے تو مرنے سے پہلے مرتے ہو۔ او بادشاہ مسلم تب کہاں تھے جب شام غریباں شمر گھوڑے سمیت، جسے سر پہ ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کرے نا، جب شام غریباں شمر گھوڑے سمیت، جی جی جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آدھویر شمر گھوڑے سمیت علی کی بیٹی کے خیمے میں آ گیا۔ حسین کے سفیر نے 500 کے لشکر کو فنار کیا، پھر 500 کے لشکر کو فنار کیا، پھر 500 کے لشکر کو فنار، 4000 کے لشکر کو جہنم، بس کچھ بھاگ گئے کچھ مر گئے۔ ابن زیاد نے خط لکھا، اس نے خط لکھ کے پیغام بھیجا، ارے تم ایک بندے سے لڑ رہے ہو کہ پورے لشکر سے؟ میں 4000 کے لشکر بھیج چکا ہوں، خدا کی قسم دشمن حسین کے فکرے ہیں۔ ابن زیاد تو کسی کوفے کے سبزی بیچنے والے سے نہیں لڑ رہا، یہ مسلم ہے، حسین کا سفیر ہے، یہ عباس علمدار کا استاد ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ عباس نے جنگ کرنا بھی مسلم سے سیکھا ہے۔ خدا کی قسم تو نہ رو تو میں کیا کروں، عزت حسین کی توصیف۔ پھر یہ جملے ہیں ابن زیاد کے خط کے، ابن زیاد نے جواباً خط لکھا، یاد رکھنا اگر ہاشمی ہے تو تیری لاکھوں کی فوج بھی اسے نہیں گرا سکتی، تاریخ گواہ ہے ہم نے جب بھی ہاشمیوں کو مارا ہے دھوکے سے مارا ہے، اگر مارنا چاہتا ہے تو دھوکے سے مار۔ تکی پیر انشاءاللہ میں گل کر لما میرا سردار، بابا جی دعا فرمائیے گا میں مضمون نبھا سکوں۔ دھوکے سے گڑا کھدوایا گیا، ایک بڑا گڑا کھدوا کے اس کے اوپر تازہ گھاس رکھی گئی۔ حسین کا سفیر لڑتا 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 اس گڑھے کے قریب آیا، اچانک جو حسین کے سفیر کا پاؤں الجھا، حسین کا سفیر گڑھے میں جا گرا، اوپر سے 500 کوفی بے غیرت آ گئے۔ مجھ میں ہمت نہیں بادشاہ مسلم، مجھے توفیق دیجئے میں آپ کی شہادت پڑھ سکوں۔ وہ آئے، انہوں نے لمبے لمبے نیزے لیے، انہوں نے حسین کے سفیر کو مارنا شروع کیے۔ میں چھوڑ گیا ہوں، بات اگلی مشکل ہے، میری بی بی مجھے خیرات دیں، میں جملہ کہہ سکوں یہ سمجھ سکیں۔ بڑے بڑے نیزے تو مار رہے تھے، لیکن فطرت کہتی ہے جب بھی کوئی پردیسی پردیس میں دشمنوں میں گھر جائے تو اسے اپنے رشتہ دار بڑے یاد آتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلم کو زخم لگتا، زخم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا آج میرا غازی ہوتا، اوے آج میرا نہیں آتا ماتم تو سر نیچے کر لے، اوے آج میرا غازی، بٹھا دو مولا کا واسطہ، مولا کا واسطہ کوئی بندہ نہ اٹھے، مجھے ایک جملہ پڑھنے دینا، آج میرا 1 منٹ واسطے مولا کا واسطہ نیچے بیٹھنا، اوے آج غازی کا واسطہ نیچے بیٹھنا۔ میرے بھائیوں میں کہوں تو مولا کا واسطہ تابوت برآمد، یہ آخری جملہ ہے۔ کاش آج میرا غازی ہوتا، کاش آج میرا اکبر ہوتا، کاش آج میرا اون ہوتا، کاش آج میرا حسین ہوتا۔ حسین کے سفیر کو رسیوں سے باندھا گیا، حسین کے سفیر کو دربار کوفہ میں لایا گیا۔ میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، میرا دل تھا میں 2-4 جملے پڑھوں، لیکن بھیا آخری جملہ پڑھ لوں، مجھے ایک جملہ کہنے دینا۔ دارالامارہ کی چھت پہ حسین کا سفیر آیا، حسین کے سفیر نے مکہ کی جانب رخ کیا اور فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ جو ہم لوگ مجلسوں کے بعد زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، یہ جناب مسلم ابن عقیل کی سنت ہے۔ حسین جہاں بھی تھے، حسین نے کوفہ کی جانب منہ کر کے فرمایا میرے سفیر تجھ پہ بھی میرا سلام۔ علموں والے بادشاہ نے کہا مولا ہر بندہ ماتم کرے گا اور اس جملے پہ تابوت برآمد ہو جائے گا، مولا کس سے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا اپنے مسلم کو۔ مولا مسلم کہاں ہے؟ فرمایا دارالامارہ کی چھت پہ۔ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین بادشاہ نے دونوں انگلیوں کو دراز فرمایا، عباس اس میں دیکھ۔ غازی نے فرمایا مولا مسلم تو نہیں ہے، یہ تو کوئی کمزور سا زخمی قیدی ہے جو نظریں جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ حسین نے کہا غازی یہی میرا مسلم ہے۔ میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، ہر بندہ ماتم میں شریک ہوگا۔ عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ باندھ کے فرمایا مولا ماں کی چادر کا
کا واسطہ مجھے کوفے پہنچا. عباس لڑنا نہیں. او مولا لڑوں گا نہیں. مولا جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے. مولا پہلے وہ سر قلم کرے گا, اس کے بعد جسم کو دھکا دے گا. او مولا میں نیچے زمین پہ کھڑا ہوں گا. او مولا میں اپنے استاد کے سر کو گرنے سے بچاؤں گا. او مولا میں مسلم کا سر پکڑوں گا. حسین کی آواز آئی, غازی میرا سفیر بے وارث نہیں ہے. نیچے دیکھ میری ماں اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے اپنا دامن پھیلا کے میرے سفیر کا سر لینے آئی ہوئی ہے. اپنے بچے مسلم کے سر کو میری ماں دارالعمارہ کی چھت کے نیچے, اور میری ضعیف اماں